بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ٹریک ٹو پاکستان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستانی کرکٹ ایک بار پھر زوردار دھچکے سے دوچار ہو گئی۔ اس بار معاملہ کرکٹ ٹیم اور کھلاڑیوں سے زیادہ مینجمنٹ سے متعلق ہے، اگرچہ کھلاڑیوں پر بھی کہیں نہ کہیں کچھ اثر تو پڑے گا ضرور۔ 4-5 روز قبل پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین تبدیل ہو گیا اور ساتھ ہی پوری مینجمنٹ کے تبدیل ہونے کی ہوا چل پڑی۔ اس کی پہلی قسط کے طور پر چیف سلیکٹر کو نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک انداز میں برطرف کر دیا گیا۔ ہمارے ہاں اکثر کام نہایت بھونڈے اور بے تکے طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ افسوس کہ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ رمیز راجہ جو پچھلے سال ستمبر میں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنائے گئے تھے، اب اچانک انہیں برطرف کر دیا گیا۔ انہیں یوں اچانک نکالا گیا اور کرکٹ بورڈ کے دفتر پر نئی مینجمنٹ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا کہ رمیز راجہ کو اپنا سامان تک نہیں اٹھانے دیا گیا۔ نئے چیئرمین کرکٹ بورڈ کے لیے معروف سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور نون لیگ کے زبردست حامی نجم سیٹھی کو نامزد کیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانا کسی طور ممکن نہیں تھا، اس لیے بورڈ کا 2014 کا آئین بحال کر کے مختلف تکنیکی نکات کا سہارا لے کر اس کی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ سرے دست وہ عبوری چیئرمین ہیں اور ایک نام نہاد فارمیلٹی نما عمل کے بعد خیر سے سیٹھی صاحب کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بن جائیں گے۔ ہمیں نجم سیٹھی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ رمیز راجہ سے کوئی محبت یا کسی قسم کی وابستگی۔ بات اصول کی ہے کہ آخر ہر کام اتنے بھونڈے اور غیر مناسب طریقے سے کیوں کیا جائے۔ یہاں پر 3 باتوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ نجم سیٹھی اور رمیز راجہ کا تقرر ایک جیسا نہیں۔ بعض سپورٹس رائٹرز کی تحریریں پڑھیں کہ رمیز راجہ بھی سیاسی بنیاد پر چیئرمین بنے اور نجم سیٹھی کا تقرر بھی سیاسی ہے۔ یہ بات بالکل بھی درست نہیں۔ رمیز راجہ کبھی بھی تحریک انصاف کے رکن نہیں رہے۔ وہ سیاسی طور پر عمران خان کو فالو کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے کسی جلسے جلوس میں شامل ہوئے، اور نہ ٹی وی پر بیٹھ کر یا اپنی یوٹیوب وی لاگس میں عمران خان کے سیاسی ایجنڈے کو سپورٹ کرتے اور آل شریف پر طنزیہ تیر نہیں برساتے رہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کے سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹی بے بنیاد خبریں نہیں چلاتے رہے، جو مسلسل باؤنس ہو کر کہنے والے کے لیے شرمندگی کا باعث بنے۔ رمیز راجہ ایک پروفیشنل کرکٹر رہے ہیں۔ 10-12 سال انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی۔ وہ قومی ٹیم کے کپتان بھی رہے، ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا اہم حصہ تھے۔ ان کا بڑے سے بڑا مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رمیز کو کرکٹ کا پتہ نہیں یا اس نے کرکٹ نہیں کھیلی۔ رمیز نے دنیا بھر میں کرکٹ کھیلی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کرکٹ سے جڑے رہے۔ وہ عالمی شہرت یافتہ کرکٹ کمنٹیٹر اور تجزیہ کار ہیں۔ جدید کرکٹ سے وہ اچھی طرح واقف ہیں۔ عمران خان نے ایک کرکٹ بورڈ چیئرمین کی مدت ختم ہونے کے بعد نئی تعیناتی کے لیے رمیز راجہ کا انتخاب کیا، جو ہر اعتبار سے اچھا اور مناسب فیصلہ تھا۔ اس فیصلے پر کوئی سیاسی تقرر کا الزام نہیں لگا سکتا کہ پچھلے 5-7 چیئرمین کرکٹ بورڈز میں سے رمیز سب سے زیادہ اہل اور اس عہدے کے لیے فٹ تھے۔ وہ بہت اچھی انگریزی بولنے والے، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دنیا کے کسی بھی کرکٹ فورم پر نہایت آسانی اور مہارت کے ساتھ بات کر سکتے تھے۔ نجم سیٹھی کا اس کے برعکس کرکٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ انہوں نے کسی بھی لیول پر کرکٹ نہیں کھیلی، وہ کرکٹ کو جانتے تک نہیں اور نہ ہی کرکٹ سے کبھی جڑے رہے۔ جدید کرکٹ سے وہ اتنے ہی نابلد ہیں جتنے کہ کلاسیکل کرکٹ سے۔ نجم سیٹھی البتہ صحافی بہت اچھے ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ وہ ایک انگریزی ہفت روزہ کے ایڈیٹر بھی ہیں، پبلیکیشن کے کاروبار سے بھی وابستہ رہے۔ سیٹھی صاحب کبھی اچھے لیول کا کوئی کرکٹ میگزین ہی نکالتے رہے ہوتے تو چلیں، کرکٹ کے ساتھ ان کا کوئی چھوٹا موٹا تعلق ڈھونڈ ہی لیا جاتا۔ البتہ ان کا ایکسپوئر اچھا بھلا ہے۔ وہ تیز ترار آدمی ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ عالمی فورمز پر بات کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ ان کا مینجمنٹ کا تجربہ مناسب ہے۔ ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ پی ایس ایل کا پودا انہوں نے لگایا تھا اور اسے کامیاب بھی بنایا۔ ہمارے خیال میں سیٹھی صاحب اگر پھر سے پی ایس ایل کے روح رواں بننے کی خواہش مند تھے، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے طور پر وہ لائم لائٹ میں آنے کی آرزو ان کے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھی، تو انہیں یہ کام سلیقے سے کرنا چاہیے تھا۔ رمیز راجہ کو یوں بھونڈے طریقے سے اچانک نکالنے کے بجائے ان سے اگر بات کی جاتی تو ممکن ہے وہ استعفیٰ دینے پر تیار ہو جاتے۔
یہ بات افسوسناک ہونے کے ساتھ ساتھ شرمناک بھی ہے کہ ایک چیئرمین کرکٹ بورڈ کو اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے سے خاصا پہلے اچانک یوں نکال دیا جائے کہ دفتر سے اپنا ذاتی سامان تک اٹھانے کی مہلت نہ ملے۔ نجم سیٹھی جیسے سینئر اور تجربہ کار شخص سے اس امر کی توقع نہیں تھی۔ زیادتی چیف سلیکٹر محمد وسیم کے ساتھ بڑھتی گئی، انہیں بھی فوری برطرف کر دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ کرکٹ سیریز چل رہی ہے، اس کے مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا گیا، حالانکہ صرف 2-3 ہفتوں میں یہ سیریز مکمل ہو جانی تھی۔ اتنی عجلت کی کیا ضرورت آن پڑی؟ ان کے ساتھ بھی بات کرنا بہتر رہتا، ممکن ہے وہ خود اچھے طریقے سے استعفیٰ دے دیتے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق اور بیٹنگ کوچ محمد یوسف کے سر پر بھی تلوار لٹکا دی گئی ہے۔ ایسے میں یہ کوچ ٹیم کے کھلاڑیوں کی کیا رہنمائی کریں گے؟ بہتر یہ ہوتا کہ ان سے مل کے بتا دیا جاتا کہ فروری 2023 میں آپ کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے، تب اس معاملے کو دیکھیں گے۔ محمد وسیم نے ٹیسٹ ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان کر دیا تھا، اگر وہ ون ڈے ٹیم کے اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ اگر کوئی اچھی روایت قائم کر دی جاتی تو کیا حرج تھا؟ شاہد آفریدی کو عبوری چیف سلیکٹر بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ عبدالرزاق اور راؤ افتخار انجم سلیکٹر ہوں گے۔ شاہد آفریدی بری چوائس نہیں، وہ لمبا عرصہ کرکٹ کھیلے ہیں، مختلف لیگز کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے تک کھیلتے رہے ہیں، جدید کرکٹ کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، دلیر اور دبنگ آدمی ہیں، اور ان میں وہ جارحیت ہے جو ماڈرن کرکٹ کا خاصہ بن چکی۔ عبدالرزاق اور راؤ افتخار اس لیے بہت اچھی چوائس ہیں کہ دونوں نوجوان کھلاڑیوں کی کوچنگ کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ عبدالرزاق کی کوچنگ میں کے پی ٹیم نے تینوں فارمیٹ میں نیشنل چیمپئن بنی۔ عبدالرزاق کی کوچنگ میں کے پی کے ٹیم تینوں فارمیٹ میں نیشنل چیمپئن بنی۔ وہ گراس روٹ لیول پر کھلاڑیوں سے واقف ہیں۔ راؤ افتخار بھی انڈر 19 کی کوچنگ کرتے رہے ہیں۔ ان دونوں سلیکٹرز کی وجہ سے نوجوان ٹیلنٹ کی نشاندہی میں آسانی ہوگی۔ البتہ آفریدی کو وسیم کے ساتھ یہ نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، وہ اگر کوشش کرتے تو سابقہ چیف سلیکٹر اس انداز میں نہ نکالے جاتے۔ ہمیں رمیز راجہ کے ساتھ ہمدردی ہے، مگر انہوں نے بھی کئی غلطیاں کیں، وہ ضرورت سے زیادہ پراعتماد ہو گئے اور انہوں نے میڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بگاڑے، سابق کھلاڑیوں کو بھی ناراض کیا۔ ڈپارٹمنٹ کرکٹ ختم کرنے کے حوالے سے بھی بہت سے حلقے ان سے ناخوش تھے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے مگر انہیں عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ ان کے دور میں غیر ملکی کوچ آئے، نہ پاور ہنٹنگ کوچ، پچوں کی حالت بہتر ہوئی اور نہ ہی ہائی پرفارمنس سینٹر کی کارکردگی کو اٹھایا جا سکا۔ اس کے باوجود رمیز کے دور میں پاکستان 2 T20 ورلڈ کپ میں بہت اچھا کھیلا، ایک میں سیمی فائنل ہارا، دوسرے میں فائنل تک پہنچا۔ ٹیسٹ میں کارکردگی ملی جلی رہی، البتہ ابھی پچھلے مہینے انگلینڈ سے بہت بری شکست ہوئی، مگر ظاہر ہے صرف اس وجہ سے انہیں نہیں ہٹایا گیا، انہیں صرف نجم سیٹھی کو لانے کی وجہ سے قربان کیا گیا۔ رمیز راجہ کو اب شاید یہ احساس ہوا ہوگا کہ پچھلے T20 ورلڈ کپ سے پہلے ان کے سخت رویے کی وجہ سے مصباح الحق اور وقار یونس کو اچانک کوچنگ چھوڑنا پڑی تھی، تب ان دونوں سابقہ کپتانوں کے بھی بہت برا لگا ہوگا۔ یہی زخم اس بار رمیز راجہ کو خود سہنا پڑا۔ آخر میں صرف ایک سوال کہ نجم سیٹھی 2014 کا آئین بحال کر کے چیئرمین بند ہو جائیں گے، وہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ بھی بحال کر دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ آخر فوری نہ صحیح 8-9 ماہ بعد تو الیکشن ہونے ہی ہیں، اگر عمران خان پھر سے وزیر اعظم بن گئے تب کیا پھر نجم سیٹھی کو رمیز کی طرح رخصت ہونا پڑے گا؟ کیا پھر ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو اچانک ختم کر دیا جائے گا؟ کیونکہ عمران خان تو اس کے شدید مخالف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر صرف چند ماہ کے لیے یہ سب کچھ کیوں؟ کیا بہتر نہ ہوتا کہ نجم سیٹھی الیکشن تک کا انتظار کر لیتے تاکہ جو بھی آئندہ پالیسی بنے وہ کم از کم 5 سال تک تو چل پائے؟ ان سوالوں کے جوابات اور ان سے جڑے اور سوالات کے جواب آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔